پاکستان ان دنوں شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، مال مویشی ڈوب گئے ہیں یا بیماریوں کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ شدید جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، ہر طرف دکھ اور غم کے سائے ہیں۔ لیکن ایک سوال پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک موجود ہے کہ پاکستان میں اتنے شدید سیلاب کیوں آتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں، اور ہم ان سیلابوں سے بچنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے۔ 1973 میں شدید سیلاب آیا جس نے پاکستان کو بری طرح متاثر کیا۔ پھر 1976 میں ایک اور سیلاب آیا۔ اسی طرح 1992 میں بھی ایک سیلاب آیا جس سے کراچی بھی متاثر ہوا۔ پھر 2000 کے بعد کافی سیلاب آئے پاکستان میں جن پر شدید جانی اور مالی نقصانات ہوئے۔ ہم اتنے سالوں سے سیلاب کے خطرے سے دوچار رہے ہیں تو ہم اس سے بچنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر سکے؟ اس سوال کا جواب ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حالیہ سیلاب 2022 جس نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اب تک 500 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، بے شمار مالی نقصان ہو چکا ہے اور سیلاب متاثرین میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پاکستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آیا، لیکن مختلف خبروں میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ بارش کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر کے برسایا گیا ہے اور امریکن ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے موسم کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، ایسا مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کے اظہار میں کہا اور مختلف آرٹیکلز وغیرہ مختلف نیوز پیپرز اور آن لائن بلاگنگ کی سائٹس پر چھپے۔ اس کی کئی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن پر بات نہیں کریں گے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ موسم کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیا ہارپ ٹیکنالوجی موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایجاد کی گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہارپ پروگرام ایک سائنسی پروگرام ہے جس کا مقصد کرہ ہوائی یعنی اینوسفیر پر تحقیقات کر کے ابلاغیات اور مواصلات کی فیلڈ میں بہتری اور ترقی لانا ہے۔ ہارپ پروگرام کو جامعہ الاسکا، ایک تنظیم ڈارپا اور امریکی فضائیہ کے سرمایہ پر چلایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کرہ ہوائی میں مختلف مقامات پر گرمی پیدا کرتا ہے، لیکن بعض سیاستدان اس پروگرام کے مخالف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ثالثی فطرت لوگوں کے استعمال میں آ سکتا ہے اور انسانیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے موسم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ موسم کو کنٹرول کر کے کسی بھی ملک اور خطے میں بے پناہ تباہی لائی جا سکتی ہے اور اس کو فوجی اور جنگی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے 1915 میں موسم کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنے کا مشورہ دیا اور ایک تھیوری بھی پیش کی۔ سپر پاورز اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ہمیشہ طاقت کی جنگ چلتی رہتی ہے اور عالمی طاقتیں ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرتی رہتی ہیں۔ اسی کشمکش کے نتیجے میں خوفناک تجربے کیے جاتے ہیں اور دہشت ناک ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ طاقت کی دوڑ میں اندھے انسانوں نے ایٹم بم جیسے تباہ کن ہتھیار بنا ڈالے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ موسم کو ہتھیار کی صورت میں ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی ایک برقی مقناطیسی آلے کو استعمال کرتی ہے اور سائنسی سازشوں پر تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں کہ مستقبل میں موسم کو کنٹرول کر کے جنگیں لڑی جائیں گی اور موسم کو مقناطیس سے کنٹرول کیا جائے گا۔ موسم کو کنٹرول کر کے سیلاب، طوفان اور زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں موسم کو کنٹرول کرنے کے حربوں کے خلاف قرارداد بھی پیش کی جا چکی ہے، لیکن روس میں کچھ عرصہ پہلے لگنے والی آگ جس نے بڑے جنگلوں کو لپیٹ میں لیا تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ اور اب پاکستان میں آنے والے بدترین سیلاب کے بارے میں بھی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بارشوں کو ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے
طول دیا گیا، جس کی وجہ سے سیلاب نے بدترین صورت اختیار کر لی۔ اس خدشے کے علاوہ سیلاب کی دوسری بھی بہت بڑی وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلی بڑی وجہ ڈیمز کی کمی ہے۔ پاکستان کو ڈیمز کی شدید کمی کا سامنا ہے، اور ہر سال پاکستان میں بے شمار گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے گرمیوں میں بہت زیادہ پانی پیدا ہوتا ہے، جن کو دریاؤں سے سمندر میں دھکیلا جاتا ہے، لیکن بیچ میں حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اور مناسب ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سیلاب کی صورت میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت بڑے گلیشیئرز پائے جاتے ہیں جو ہر سال گرمیوں میں بہت تیزی سے پگھلتے ہیں۔ ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے پانی جب بڑھتا ہے تو سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان کے پاس 2 بڑے اور کچھ چھوٹے ڈیمز موجود ہیں۔ بڑے اور پرانے ڈیموں میں منگلا اور تربیلا ڈیم شامل ہیں۔ دوسری اہم وجہ دریاؤں اور سیلاب سے ہر دفعہ متاثر ہونے والوں علاقوں کے ارد گرد یا تو باڑھ یا بند موجود نہیں ہوتے، یا پھر ان کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کی جاتی، اس لیے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور سیلاب کو راستے میسر ہو جاتے ہیں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے بروقت اور مناسب اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت پاکستان کو مناسب اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ یا تو ہمیں ڈیمز بنانے ہوں گے، یا پھر مناسب باڑھ یا بند جو کہ علاقے بار بار متاثر ہوتے ہیں ان کے ارد گرد لگائی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔